السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی اہمیت، یعنی قرآن کی سب سے لمبی اور سب سے طاقتور سورہ کے بارے میں۔ سورہ بقرہ کوئی عام سورہ نہیں، یہ زندگی بدلنے والا سورہ ہے۔ گھر، دل، روزی، حفاظت، سب کچھ اس سورہ سے روشن ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں زندگی کے ہر پہلو کا جواب ہے، ایمان سے لے کر عبادت تک، فیملی سے لے کر بزنس تک، روزی سے لے کر آخرت تک، سب کچھ اس میں سمجھا دیا گیا ہے۔ اس سورہ کو پڑھنا، سننا اور سمجھنا ایک مومن کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن کا سب سے لمبا سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہوا تھا۔ یہ ہمیں ایمان، سچائی اور بہتر زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ سورہ کے آغاز میں اللہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے وہ مومن جو پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو حق کو جان کر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے منافق جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر سورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں عزت کے ساتھ پیدا کیا، علم سکھایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ شیطان نے تکبر کیا اور انسان کا دشمن بن گیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ ہر اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کی طرف لوٹ آئے۔ سورہ کا ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل پر ہے۔ اللہ نے ان کو بہت سی نعمتیں دیں، پیغمبر بھیجے، معجزے دکھائے، لیکن وہ بار بار نافرمانی کرتے رہیں، بحث کرتے رہیں اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں وارن کرتا ہے کہ ہم ان کی طرح نہ بن جائیں جن کو حق ملا تھا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ اس سورہ کا نام بقرہ ایک واقعے کی وجہ سے پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قتل ہوا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے قربان کرو، لیکن انہوں نے سیدھا عمل کرنے کے بجائے سوال پہ سوال شروع کر دیا۔ کیسی گائے؟ کس عمر کی؟ کون سا رنگ؟ ان کے سوالات نے ایک آسان حکم کو مشکل بنا دیا۔ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کو قبول کرو، بحث سے دور رہو۔ اس سورہ میں قبلہ بدلنے کا واقعہ بھی آتا ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کعبے کی طرف رخ کرو۔ مومن نے فوراً کہا، سمعنا و اطعنا، ہمیں سنا اور ہم نے مان لیا۔ لیکن منافق شک کرنے لگے۔ یہ واقعہ اصلی ایمان والوں کی پہچان بنا۔ اس کے بعد سورہ زندگی کے اہم اصول بتاتا ہے: نماز کی پابندی، صدقہ و خیرات، حلال کمائی، سود سے دوری، نکاح اور طلاق میں انصاف، یتیم کا خیال، کاروبار میں ایمانداری۔ سورہ میں انبیاء کی دلچسپ واقعات بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت امتحان دینے پڑے، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر اور توکل سے کام کیا۔ وہ اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کی تعمیر کی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کی۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ بتاتا ہے کہ چھوٹی فوج بھی بڑے دشمن کو ہرا سکتی ہے اگر اللہ مدد کرے۔ ایک آدمی کو اللہ نے 100 سال سلا دیا اور پھر زندہ کیا تاکہ قیامت پر یقین مضبوط ہو۔ سورہ کا آخری حصہ بہت تسلی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ آخری 2 آیتیں آمن رسول بہت قوت والی اور رحمت والی ہے۔ ان میں ہم اللہ سے معافی، مدد اور ہدایت مانگتے ہیں۔ یہ تھا سورہ البقرہ کے ایمان، صبر اور ہدایت کا سفر۔ اللہ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔